ترائے کام کرنے اور میں جنت 8 دروازے ہیں. کئی دروازے کا ہے باب الصلاۃ، نماز والا دروازہ. اگر کئی بندے کو نماز در محبت نماز زیادہ پڑتی، اللہ کے نبی نے فرمایا دو یا من باب الصلاۃ، قیامت والی وار فرشتے کو نماز والے دروازے کو سلیشن کے میاں آپ اس کو ہی دروازے کو بیٹھ کے داخل کی بڑی. اور اسی کے فرمایا اگر کوئی بندے کو روزے نال محبت سے روزہ رکھے دے، رمضان شریف کا روزہ رکھے دے یا تفریح روزہ رکھے دے، یہ جو محرم کے روزے ہیں نامی دعوے کو بندہ روزہ رکھے، یا حضرت آدم علیہ السلام آپ ہر مہینے 13 روزے رکھے دیا، 13 چند اور 14 اور 15 یہ 3 روزے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. یعنی ہر چند کی 13 اور 14 اور 15 آدم علیہ السلام روزے رکھے دیا. اسی طریقے اگر کی بندہ روزے نال محبت کرے سی، فرمایا دو یا من ابواب الریان، اللہ تعالیٰ حکم ریان کے دروازہ جس کو ساری جنت کا نہری نکل گئی، محض کا نہری نکلتے محض کی نہری ہوتا والا دنیا والا نہری ہوتا مک بدل سکھ بدل کئی ویلے ختم تھی بدل، لیکن وہ نہ ختم تھی. یہ پانی نال چلتے لیکن وہ نہری دودھ نال چلتے، دودھ نال شراب مصفا شراب کی نہر ہوتی جن بندے کو کوئی دماغ کا خراب بھی نہ پاگل نہ چلتی. شراب تہورا باقی کا شراب کی نہر چلتی، دودھ کی نہر چلتی، پر میں وہاں سے مصفا اور معافی کی نہر، اور میں یہ نہر چلتے تو جرا سارا نہر نہ اس کے اندر باب الریان کروں، باب الریان کروں وہ بندے داخل کیتے بندے کو روزے نال محبت ہوتی. ان اللہ کے نبی نے فرمایا کو صدقات میں محبت کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے. اور ایک گل واضح کرنے والا صدقہ خیرات کے بھی ایماندار کو حاصل ہے، وہ کو ثواب نہیں. اگر ایمان کریں رکھا سد کے خیرات کریں لیکن ان کو ثواب ان کا 15 نہیں ملنا پڑتا. حدیث پاک ہے ایک شخص ساتھ رہا جبنا ابن جبنا جہلت کے دور تھا، ابن جفنا کا نام اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جناب پیدا کے وہ ہے وہ شخص موجود آ وہ بڑی سخاوت کرے گا، بڑی دیگا پکے گا. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام فرمایا میں مجھے دیکھ اٹھا اتنی بہت بڑی لمبی دیگ ہے کہ بندہ اگر اڑتے بحث نام لاؤ کھانا چاہتا ہوں گا اولا دیگ دا منہ اڑ دے وہ کوہان تیرے برابر ہوگا. اتنی پکا کے لوگ کھڑے گا، بڑا سخی آدمی. تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالی فرمایا یا رسول اللہ جی کوئی ثواب ہی میرے سے بڑا سخی آدمی ہے، بڑا دلوں کھڑا کرتا. انہوں نے فرمایا تو تم ایمان کہنا یہ بات تو وہ ثواب کہنا. تو صدقے خلاف سے ثواب بھی مسلمان کو ملتے. اگر کہ منافع کے بے ایمان ہے، یہ بات کر کے لوگ ہیں ظاہری طور سے مسلمان ایمان نہ ہے 3 چیز کا 3 چیزوں سے ایمان اسی مارکا. اقرار باللسان، پہلی چیز ہے کہ بندہ زبان پر اقرار کرے ایمان کا لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرے. یہ بدنی اقرار باللسان 3 شرط نہیں ایمان بنتے. اگر 3 شرط ہوتے تو ایمان مکمل، اگر 3 شرط جو ایک ہی طرف سے ایمان مکمل ہے اس رقمت ایمان دعوے کرے گا. تو پہلی چیز ایمان واسطے کیا ہے؟ اقرار باللسان کے بندہ زبان دار کا اقرار کرے. اور دوسری چیز فرمایا تصدیق بالقلب، دل نال اس کی تصدیق بھی کرے. کلمہ پڑھے لیکن دل میں تصدیق نہ کرے. عبداللہ بن ابی بڑا منافق آدمی، کلمہ ہی پڑھتا، نبی نے پیچھو نماز ہی پڑھتا، داڑھی بھی جناب اللہ کنی تک ہاتھ نہیں، کلمہ ہی پڑھتا، نماز ہی پڑھتا انہوں نے پیچھو، لیکن دل تصدیق کا نصیب سے قرآن جو منافق سے کافر ہے. تصدیق بھی ہوئے مرتا اور عمل بھی ہوئے مرتا. تصدیق کی میں کریں گے، تصدیق کیوں میں کرے جنہیں ابو بکر صدیق نے سورہ محمد کی تصدیق، صحابہ نے تصدیق کی
ایمان واسطے شرط ہے اگر بندہ اقرار کرے تھے زبان نہ اقرار کرے لیکن دل تصدیق ہے نہیں فرمائے بندہ ہی کافر ہے منافق ہے مسلمان یہ بھی نہیں ہوتی اور تیسری شرط ایمان واسطے کیا ہے فرمو ان سے عمل بھی کرو کلمہ ہی پڑھتے تصدیق بھی کرے لیکن عمل نہیں کرے تو عمل خلاف ہے مثال میں جا فرمایا لا الہ الا اللہ بندے بن گئی تھے لا الہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں انہیں بغیر کوئی بگڑی بڑھا والا کوئی نفع نقصان کا کوئی مالک نہیں لیکن وہ بھوٹے کو ٹر پوتے ملا کو ٹر پوتے ہم یا طویل دینے آیا پتہ کب بن گیا دربار سے بھر پوتے پھر عمل نہ کیا تصدیق نہ کرو اللہ چاہتی لا الہ الا محمد رسول اللہ تصدیق کرے کہ محمد واقعی اللہ کا رسول ہے عمل بھی کرے نبی کی ذات کے دو نبی فرمان تو عمل کرے مرکا خیر بات بھی تباہ آ گیا تو ایمان بہت بڑی قیمتی شاید صاحب تو میں بیان کرم تر چیز آزاد نہ مرکا تر چیز اگر وہ بندہ دنیا سے کرے چاہ اللہ کریم فرمائے جنت کے ہر دروازے میں جیڑے دروازے کو بندہ چاہے بیٹھ سے داخل ہی سکتے 8 دروازے میں آئے تو شام جتوں چاہے زمین دیکھے ورنہ کل ہور اللہ ہور کے نال انہیں نکاح بھی تھی ویسے اللہ پوچھے لگا تھی یہ بھی فلاں ہور دینا ہی بندے وقت جڑا بندہ اس طرح کام کرے توجہ کرے تو میں پہلا کام اس رسول کہتا پہ ہمارے کا پہلا کام چاہے فرما اگر کوئی بندہ دنیا ہوتے قتل کو اللہ دعوی سے معاف کر دے قاتل کو کیا کرے مر کا اللہ دعوی سے کوئی پیسہ نہیں کوئی لالچ نہیں مارتا کوئی لالچ نہیں کوئی پیسہ نہیں محض اللہ نے دعوی سے قتل کو معاف کر دے یہ پہلی صفت فرمایا جن واسطے اللہ تعالیٰ نے 8 دروازے جنت خدا کھولنے سی اور وہ نہ دکھائی کرنے سی بس وجہ یہ کیا کرنے مارے کا قتل معاف کر دے اللہ دعوی سے ٹھیک ہے قصور ہوا گئے حدیث پاک علم نے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ دورہ کچھ نوجوان نے آ کے کیس دائر کی حضرت امیر عمر سے بول کہ جا خلیفۃ المسلمین فلانے بندے نے سارے پیروں کو قتل کر دیا دعویٰ دے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بندے کو سلوایا وہ بندہ آ گیا فرمایا ہاں بھائی قتل کیتے کو نظر پیروں کو قتل کیتے اگر لگا کہ یا میرا مومن واقعی میں نے کو قتل ٹھیک ہے قتل ٹھیک ہے تو آپ نے فرمایا پھر قصاص پہ پوچھے بدلے قتل کی نہ ویسے یہ مسئلہ ہے مانتا کتب علیکم القصاص پہ قتل اللہ سے قرآن ہے بدلے تو قتل کی نہ ویسے اور واقعہ کیا میں مارکوں نے کیوں قتل کیتا یہ بھی دسی وجہ حدیث پاک ہے حدیث پاک دے مارکا کیوں گا اٹھ جوان کا چردہ بتاؤں نے کھیت اندر وہ جناب والا اٹھ کو پتھر ماریا ہٹاؤ واسطے وہ پتھر بجائے اٹھ دے وہ بندے کو لگا بھی نہیں کو بدل ہے تو فاروق کی عادت نے فیصلہ کیا بھی قتل کے بدلے کیا ہے مارکا قتل ہے انہیں کیا بھی ٹھیک ہے بے شک بدلا کی ہونے کے میرے کو تھی سکے اب ہیرونی سلاست جاؤں میں کو 3 دیوارا مولت دے اٹھا 3 دیوارا کے بعد میں تھی آوے سا اور میں کو قتل کر دیا 3 دیوارا مولت حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا حملی شامل کوئی شامل ہے بندہ تو کوئی جانو ہے جرا تیری یہ گاہ بھی زمان دے وجہ واقعی تو 3 دیوار کے بعد تو حاضر تھی ویسے انہیں نگاہ ماری انہوں نے کسی میرا واقع تک کوئی کہہ کوئی میں معاملہ کیوں کہتے تو آپ نے فرمایا پھر تو مولت نہیں سکتے تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نبی دا صاحب عقل لگا امیر المومنین میں ان کی جماعت نہ کرے 3 دیوار کے اندر واپس نہ آیا تو آپ نے پھر سوچ جن بچے مجھے بدل قتل کیوں نہ پوچھا ٹھیک ہے حضرت ابو ذر غفاری تمام امیر بندے فرمایا تو جانتا ہی اطارف میں جانتا ہی وغیرہ کن جانتا میں کو پتا کہ لیکن مسلمان کا ہے آخر حضرت ابو ذر غفاری اللہ تعالی تو آپ نے ان کی ضمانت چاہتی باوجود نہ جانتے نہ کچھ نہ پتا نہ رشتے دار نہ کچھ آتا یاد رکھو 3 جان
مسلمان واسطے جائز ہے، لیکن ایک قتل کرنا کا ہے، مال کا قصاص گرنا کا ہے، حکومت کے ہر بندہ کم نہیں باقی تیرا باپ قتل تھی مجھے تیمو یاد کر جو قتل کر ہاں تو سرکار کیس دائر کر انہیں بعد قتل ترائے کے اندر قتل جائز ہے ایک تک قصاص اگر کہتا بندہ قتل کی وجہ تو قصاص قتل بھی کرتا ہوئے ایک قتل تو یہ بھی جائز ہے، لیکن کرنا کا ہے بھی سرکار نے کرنا ہے، ہر بندہ نہیں کرنا مارتا۔ اور دوسرا قتل اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا من ارتد فقتلوا جڑا بندہ دین کو پھر وجے مرتد تھی وجے بعد مادر کی کچھ نام مہلت ہی نہ دو جڑا دین کو پھر مہلت ایک سیکنڈ بولا دو قتل کر دو، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر میں نے نہیں کہ کو ترائے بھر مہلت دے دو یہ سوچ بچار کر گی نہیں ترائے بھر کے بعد اگر پھر بھی ایک نام لا دین تو پھر گئے تو پھر میں نے قتل کر دو گا یہ قتل مرتد جی میں ملتا ہی مرتد نہیں بنا، لیکن قتل تصا نہیں کرنا، قتل کیا کرنا سرکار کے وعدے میں وہ قتل کرنے جڑا بندہ مرتد کی۔ تیسرا قتل وہ بھی اللہ کے قرآن نے بیان کیا رجمن، اگر شادی شدہ جوڑا ہے شادی شدہ ہے اور وہ بسرا چاہیے اور میں کھڈا کھڈ کے پور کے جناب والی ہوتی زمین کھڈا کھڈ دو اور وہ پتھر مارو ہتھا یا منہ دیجیو مر نہ وجے قتل تھی وجے ختم تھی وجے پتھر مارو کھڑے یہ قتل کیا ہے مارے کا چاہیے، لیکن شرط کیا ہے واسطے وہ بھی قرآن نے بیان کی تھی والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ قرآن کے قانون ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا جرے بندے فرمایا پاک دامن بیبیاں پاک دامن عورتوں تے فرمایا تہمت لاون شرح دی تہمت لاون انہاں وچ اللہ نے قانون بیان کیتے 4 گواہ ہوئن جڑے ایک گواہی دین تو میں اکھی نال ڈٹھے کہ فلانا بندہ فلانی عورت کے نال زنا کرے گا پیا اکھی نال دیکھ کتنا مر گا اینی کرینے وغیرہ نہ ہو کرائے کرو بھی نہ اکھی نال دیکھ قرآن اور اگر اکھی نال نہ دیکھ فرمایا اگر آپ کی میں دعوت فلانے بھی فلانی عورت جناب لے فلان بندہ ہے جناب کی چڑے کہ 4 گواہ اکھی اتھے ہوئے اگر پیش نہ کرے سن اور قرآن کا فتویٰ سن ثم لم یاتوا بأربعة فاجلدوهم 80 یہ بندے کو جے تہمت لئیے 4 گواہ جن اکھی نال ہی دیکھ سکے کہ این آ کے تہمت لئیے قرآن دے ہی کو 80 کوڑے مارے ایتنما فرمائے گال گال چلو جنہادی تہمت لال ایک کاروکاری خاص علاقے بعض علاقے جنہیں گانے پڑھنے کو تک کاروکاری تھوڑی جی تہمت لگی بس جناب اللہ عورت کو کالا جنہیں باہر کرنے والا دوار کو باہر تو فرمائے ثم لم یاتوا بأربعة شهداء اگر وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکے جنہیں دکھا ہوگا بھی یہ بندہ زنا کردا پیا اکھی نال 4 بندے ہونے کے لیے چیزیں تو بلا دیکھو اسلام نے کتنی احتیاط کی کتنی وجود کی بات کی کتنی احتیاط اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا جنہاں دے کیس اندر اور گواہ بھی وہ پیش کرے جنہیں اکھی نال دکھا ہوئے اور اگر یہ پیش نہ کر سکے تو فاجلدوہم 80 جتنے بندی تہمت شریک ہے سارے کو 80 کوڑے بھی لگ جائے ایک صدا ہے ابھی نے فرمایا ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فرمایا قیامت کی دی گواہی بھی قابل قبول کرنا کئی معاملے کی گواہی دے سکتے اور جہاں آئرہ گیا جناب اللہ گواہی کرنے والے کا ہوتا دلال مقرر دلال تھاڑے ہوتے ہر جگہ کے دلے مقرر تھے ہوئے جے جناب اللہ کے جھوٹا قسمہ کے دل نبی سی فرمائے اللہ کے پاک پیغمبر فرمائے من کرم شہادہ جائے بندے جھوٹی گواہی دیتی ہے فکانما خسف فی قبر خنزیرا اللہ ان کی قبر کے اندر خنزیر کی شکل بنا رکھی یہ جانچ نہیں کرتے ذمہ دار رکھ پاکنا رکھ بندے رکھو جناب اللہ ان کوئی دوتے جھوٹا گواہیاں دے بنا نبی علیہ السلام فرمائے بندہ جن مرسی
قبر اللہ کی شکل خنزیر دی کر رکھا ہے تو فرمایا فلا تقبلوا لهم شهادة ابدا جے بندے تہمت علیہ تے گواہ پیش نہیں کر سکیا فرمایا قیامت تک کہیں معاملے کی گواہی قابل قبول ہے الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا ہاں اگر وہ توبہ طیب تھے ان کی شرط ہے کہ اللہ کو معافی منگے پھر تہمت علیہ ہوں کو کیا منگے مارکا ہوں کو معافی منگے یار میں ناجائز تہمت لا کلا اگر معافی منگے فرمایا جنہوں تو تہمت ہوں کو معافی منگے رب کو معافی منگے فرمایا اللہ تعالیٰ کا گناہ پھر تو معاف کر دے سی لیکن گواہی ول بھی قابل قبول ہے توبہ کے بعد بھی قابل قبول تو تر قسم کے قدر ہیں جنہیں جائز لیکن کرنے کا ہے مار کا سرکار نے کر ہر بندے نہیں کرتا جو میرا پیو مر گئے میں ہی مار کرتا کرنے میں مارے گا بعض کمر رضی اللہ معاف فرماوے کوئی بندہ ہاتھ سے آوے جب وہ قدر کر ملے بھی سارے بندوں قدر کی تھا یہ سب نہ جائز شرن حرام مر کا اللہ تعالیٰ بچن توفیق عطا فرماوے تو ایک کیا نہ کیا کرو بلکہ قتل کیا کر لے سرکار نے کیس پیش کر دے کیس پیش کرنے بعد قتل سرکار کرے گی ایک حکم کہہ نہیں مار کا اگر کرے سو اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے اگر بندہ جان بن کے کئی قتل کرے تھی نبی علیہ السلام فرمائے ہمیشہ جہنم میں تھی تو جنت کی ہوا سے کہہ رہی تو خیر میں بیان کرا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرمایا امیر المومنین میں کا گواہ میں ضامن ہوں اگر یہ نہ آیا بے شک میں کوئی بدلے قتل کر دیا آخر کار جناب اللہ گزر گئے تا ترے دیوار گزر گیا فاروق اعظم جناب اللہ میدان طے کر ساری مخلوق ہی کریے ابو ذر غفاری میں آئے کرے لیکن تیرے بندے دی آپ نے زمان سے کوئی بندہ حالی تک کوئی نہیں آیا ہمارے کا بڑے پریشان آخر کار جناب اللہ او بالکل 6 گندر لہن کے ہاتھ وہ بندے نے کردہ مارو کیا یہ بندہ حاضر تھی گیا کہا امیر المومنین میں حاضر تھی گیا تو ہمیں کو قتل کر دو حضرت امیر المومن نے فرمایا اللہ کا بندہ کر تو نام ہے ہاں تو کا بچ بنی ہاں اے نام ہے تو بچ بنی ہاں لیکن تو آ گئی اللہ اگر تو نام ہے بچ بن جا تیرے بدلے سے ابو ذر غفاری قتل کر دوں گا لیکن انہوں نے کہا نہیں میں ای وقت آیا لأن البروت باقل تاکہ مروت باقی رہ بنجے اور شامل وقت جناب ابو تے اے نہ ہو جو ابو تے کوئی زمانہ چاہے اگر میں نہ آتا دنیا جناب رہی جو کچھ قیاس کر ہے جو میاں کہیں بھی زمانہ چاہتا تو ہی وقت مایا تاکہ ضمانت بھی باقی رہ بنجے ایسے لوگ بھی اللہ پھر پیدا کر دے سی جنہیں بنا زامن تھی ویسن جنہیں جناب اللہ انہوں نے ایک حال کی تھی انہیں بال کھڑن پیو دے جناب اللہ قتل دے کیس کی تھی انہیں کہا اصل اللہ وقت کو معاف کر دیا اصل اللہ وقت معاف کر دیا تو فرمایا پہلا کم مسلمان دا کیا ہے جن وقت ہر دروازے کو جنت کو صدم رسی اور ظہور نہ نکاح تھی ویسی پہلا کم بیٹھے ہوتے کہ قتل کیا کرے مر کا قاتل کو معاف کر دے لیکن معاف کس وقت کرنے اللہ کا واسطے کرنے یہ جو پیسے گری گئے جناب یہ وجہ کر سکتا میری بات لاکھ روپے گری گئے بل معاف کرتا ایک کو معافی نہیں دے مر کا تو خیر اللہ کا وجہ کم کرنے بھی اللہ کا واسطے کرنے یہ پہلا کم دار سمجھا کہ مر کا اللہ اللہ دوجا کم اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا عزل کرنا بے خفیہ کئی بندے کئی دا کردہ دے بڑا چپ کر کے اے پیا اور لوگوں کو جہدشی کی تھا جیوے جیوے انہا وعدہ کردہ آپ ہاتھ دا کے چپ کر کے انہا کردہ واپس کر دیا مومن کی صفت کی اللہ ان تک کردہ اللہ معاف فرما کئی لوگ مر بدل کردے سے تک لوگ یاد رکھو اگر کردہ ہے نبی علیہ السلام نے جنازہ بھی نہیں پڑھا جنازہ بھی نہیں اگر مجھے لاؤن واسطے کی جب اللہ نے پاک پیغمبر نے فرمایا دوجا کم کیا ہے عدل قرضہ میں خفیتاً کہیں کو پتہ بھی نہ لگے جڑا قرضہ وہ چاہتا بن کے چپ چاپ کر کے بغیر کہیں اعلان دے بغیر کہیں گواہ بناؤ دے چپ کر کے مٹھے میں کے قرضوں کو ادا کر بخاری شریف حدیث اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ جناب اللہ غریب آدمی انہیں قرضہ چاہتا تھا مر کا کئی میں بندے کو کرنا چاہتا بن کے قرضہ میں کوئی یار میں کو قرضہ دے میں غریب آدمی میں کچھ کاروبار کرنا چاہنا وہ بندے کہ یار قرض تو من دے لیکن کوئی سامنے بھی ہے تیرا کل کو جناب اللہ تو واپس ہی کر دے
اللہ اللہ کا لگ یار صاحب منٹا میرا کوئی کہنی ہے ہو سکتی تھا اللہ اللہ میں کو قرضہ دے دے جناب اللہ میں اپنی میاد سے واپس کر دے سا وہ بندہ کا لگا نہیں جب تک تجھا میں نہ دے سے جب تک کوئی واقف کا نہ دے سے میں فرمایا تو قضا نہ دے سا آخر کا جناب اللہ سوچ کیوں غریب بندے نے کہا یار اگر ظالم نکلا چاہیے انہیں قرآن پڑھا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا میرا ظالم میرے اللہ کی ذات ہے پئی بخار دے رہا ہے تمہارا حدیث بخار صحیح بخار اللہ اللہ کلا کا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا میرا ضامن میرا اللہ ہے اللہ کو میں ضامن نہ پیا میں کو قرضہ دے دے جیری میاد میں مقرر کیا کرنا میں ہی میاد نہ قرضہ واپس کر لیتا حدیث بخاری جی مارکا آخر کار بندے نے قرضہ نہیں لیتا آخر لگا ٹھیک ہے میں اللہ ضمانت اعتبار ہے پیا میں اللہ کو کافی سمجھتا اللہ انہوں نے قرضہ ادا کر دیتا قرضہ دے دیتا جناب اللہ وہ قرضہ گر کے چلا گیا آخر کار مسلمانوں میاد آ گئی ہے قرضے ادا کرنا ٹائم آ گیا اللہ وہ بندہ نبی علیہ السلام نے فرمائے جب جناب لکن 1000 روپے مثال کے طور سے 1000 روپے چاہ کے واپس کر رہے اگوا میں جناب نے بیڑی چھوٹ گئی ہے بیڑی چلی گئی ہے جناب اللہ دریا کا سفر سمندر کا سفر بڑا پریشان کیا اللہ سے آج میرا وعدہ ان کی تاریخ مقرر ہے میں آج کرنا دیونا لیکن کوئی مسائل کہنی ہے میں دریا کی عبور کرا کشتی کہنی تارا بھی میں کہنی ہے آخر کار سوچ کے اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمائے وہ بندہ جناب لکڑ کٹھی کرایا ایک لکڑ چنگی بنی دودھی چایا اور دودھی چاہ کے جناب اللہ انہیں تھوڑا سراغ کر کے میں رکا بھی نہیں کر اور جناب اللہ 1000 دینار وہ بھی جناب اللہ دودھی دے رکھ دیتا جناب جناب لگا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ ضامن میں تے کڑیتا تو ہون بھی تو ضامن نہیں ہے اللہ تیری زمان ہوتے میں جناب اللہ ایک کرتا واپس جا کرنا تاکہ میاد ہوتے نہ تھی ونیے جنہا میں وعدہ کیتا وعدہ پورا تھی ونیے ایویں لکن 1000 دینار سچے چاہ اللہ اللہ اور پر اللہ بندہ پر انتظار کرے دیا جو بندہ ہی تے میرا کرتا واپس کرے دیے اللہ اللہ وہ بندہ انتظار کرے دیا لیکن ٹائم گزر گیا اللہ اللہ بندہ نہ آیا آخر کار جناب رندے کے تدی میں سامنا سے کھل گئی ہے آخر لگے چلو یار وہ تو نہ آیا دنیا دودھی سے وجہ چلو ایک جناب پھٹے سجا چلو ایک ٹائم کے جناب لکڑی بل کو صرف بھا بنے تو اللہ 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 دے پاک پیغمبر میں وہ دودھی کو چاہ کے موڑ کے چاہ جنہیں گھر چاہ کے گئے آخر لگا اللہ دی بانی ہی ہے اور قرضہ واپس کے اندر نہیں آیا لیکن سوڑی دودھی جناب اللہ ایویں ٹہر جاتے سامنے میں کھل گئی ہے میں دودھی چاہ آیا میں کو ٹکے نہ چلو کوئی یاد لکڑی بل پوچھن جنہیں ٹکر پہ ایویں پھٹا مار دے دیکھے تو بھی تو رکا بھی نہیں پہ 1000 دینار بھی نہیں آخر کار بندہ بڑا خوشی گیا رکا پڑو جناب اللہ آخر لگے جل میں اپنے والے ٹائم چاہیا لیکن اگو دریا میری جناب پہلے چلی گئی ہے میں بڑا پریشان کیا آخر کار میں یہ کچھ کیتے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا میں دودھی اندر جناب اللہ پہلے رکھے میں اللہ کو کہ اللہ چاہتا میرے تو ہی ہوں تو جان دا میرے جانے تے کرنے والا جان اللہ وَهُوَ يَعْلَمُ الْغَيْبَ غیب دل ملا سے تو کھڑا جان دیئے آجا سے جان والا کون مرکا کون مرکا اللہ جا قرآن میں علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اینما کانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ ان اللہ بكل شیء علیم اللہ دے کنار دے لوگوں جیتا ترائے بندے حاشے مندے اپنی خدمت کرائے بندے دی اللہ تعالیٰ پر رزق کی برکت فرمائے دی اللہ دے گھر کی دے سو انشاءاللہ اللہ برکت فرمائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محب دی تعریف کے دی ہوئے ينفقون في سرائے بندر لائے باوجود تنگ دست ہو دے بلا بھی اللہ دے نام سے خط کر دے مارکا اللہ دے محب لوگ محب مارکا اس وقت خط کیتا کرو مارکا پیسے کو سامنے نہ رکھا کرو گر نہ رکھا کرو مارکا بلکہ خط کیتا کرو پیو ماں سے خط کرو اولاد سے خط کرو بیوی سے خط کرو
حق ہمسائے تے خرچ کرو، مسیح تے خرچ کرو، مدرسے تے خرچ کرو، خرچ کتنے کرو مارے کا صاف سمجھے چلو یہ پیسہ کہیں تو عذاب نہ پڑو گے مارے کا خیر میں بیٹھا بیان کے نام ہے اللہ کی ذات فرمائے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم اللہ دے کہنا کے لوگوں جتا ترائے بندے سر گوشا کرے نے جتا ترائے بندے گفتگو کرے نے اللہ دے چوتھی ذات میں بھی تو نے نال ہاں پیا خدا تعالی برکا ولا خمسۃ الا وسادسهم جتا پنج بندے بیٹھے اللہ دے چھویں ذات میں بھی تو نال اللہ ہر ذات موجود اللہ ہر ذات اللہ کا قرآن ہے وللہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه اللہ مشرق بھی اللہ دی مغرب بھی اللہ دی جڑے پاسے منہ کرے تو ان پاسے اللہ ذات موجود ہے معلوم تھی دے حاضر ناظر کون مرتا کون مرتا علاوہ بیا کوئی حاضر ناظر کہنا نبی حاضر ناظر ہے نہ کوئی ولی حاضر ناظر ہے نبی کا رتبہ اپنے مقام سے لیکن حاضر ناظر کون ہمارے کام ہر جا کے دیکھنے والا کون ہے ہر مقام سے دیکھنے والا اسے تو کئی لوگ پیر شیخ کی بلی کو پتہ ہے کہاں جو ہے بہنا کوٹے تھے آج معلوم کوئی مقام کوئی مہمان آنا پہ یعنی کہاں کوئی بغیر وہ جا کر مسلمان عالم الغیب کون ہر جاتے موجود کون ہے بھائی اللہ اللہ بیٹو مسلم آجا مال کا حضرت سلطان بو رحمت اللہ سبحان ایک آدھا بلیا بلکہ سلطان العارفین ایک ایدہ بادشاہ ایک ایدہ سلطان اگر لوگ بزرگ کو آدن بادشاہ اور خواجہ نظام الدین دہلوی جناب اللہ تو کو دنیا سلطان الہند دیے ہندوستان دا بادشاہ حالانکہ ان کی چپا زمینی کا نہیں مارے کا عمر پہ نہ مانے کا نا لیکن ہر وقت انہیں دربار در خواجہ نظام الدین کے کول جڑا زندہ کم از کم 80,000 لشکر 80,000 مرید ہر ویلے موجود ہوتا جن کو آپ ہدایات کے سباب دے سلطان الہند جنہیں کوئی زمین کہہ دی کوئی بادشاہی کہہ دی اصل بادشاہی دن دی بادشاہی دے بندہ جنہیں پہ بادشاہی کرے نیکی بندہ کرے نیکی بہت بڑی اعلیٰ شہ ہے مارکا اور نیک دی اللہ نے تعریف کی تے نیک بندے نہیں تو میرا دوست بزرگ نیکی اختیار کی کرو تو سلطان العارفین نیک دا بادشاہ سلطان ہاں اور وہ جناب اللہ فرمائے نال کمال یقین مکمل اے گل ثابت ہوئی ہوں دعا جہانا حاضر ناظر اللہ باج نہ کوئی ہوں یقین ہے حاضر کون ہے ملکہ بلی عقید ہے حاضر ناظر کون ہے اچھی بول ملکہ ہر جاتے موجود کون ہے ہر مقام سے دیکھنے والا کون ہے اللہ عالم الغیب کون ہے اللہ کا قرآن بیان کرنے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابت الارض تاکل من ساتا فلما خر تبینت الجن اللہ كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المحیط باویسی بارہ اللہ کا قرآن بیٹا پڑھتا حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام اللہ رب دی مسجد کھڑے بڑے مسجد بنائے صرف براؤنی نہیں مسجد بلکہ آباد ہی کرنے پائے گا کئی لوگ مسجد آباد کہہ رہے آباد کہہ رہے پائتے آزاد کری جگہ جگہ مسجد بنا کر مار کا باریا ٹورنمنٹ کھولے مسجد دنیا کا اور تصویر لگ گیا بے پرد کیا ایسی مسجد بنا کے لوگ دیکھ لو کرتے مارے کا لیکن آباد کیا نہیں مارے کا آباد وہ ہم مسجد ہے جنہیں خود اللہ دعوت سے بنائی گی مارے کا خیر میں بیٹا بیان کر سلیمان پیغمبر علیہ السلام آپ اللہ دے پاک پیغمبر آپ اللہ دا گھر کھڑے بنے بیت المقدس تعمیر کریے آپ اللہ دا گھر بڑے دیکھ رہے اللہ دے حضور جناب رب دا گھر پیا بن دے فلما قضینا علیہ الموت میں موت دا فیصلہ دا کیتا اب موت نبیہ سے بھی ہم موت کہیں کچھ نہیں مرتا نہ ولیہ کچھ رہے نہ نبیہ کچھ رہے موت آؤں نہیں مرتا ہر دن کیا آؤں آؤنے کا نہیں آؤں مرتا بی بی شہر فرمائے لو کانت الدنیا تدوم واحدا لکان رسول اللہ فیہا مخلدا دنیا تک اگر کم ہے جرانا ہوتا تو میرا پاک پیغمبر محمد کریم ہمیشہ رہتا ہے جن
واسطے اللہ نے ساری کائنات کو جوڑے، ساری کائنات کو پیدا کیتے. اللہ کریم جناب نے فیصلہ کر دیتا فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم اصل جناب نے فیصلہ کیتا سلیمان دی موت دا. ہن اللہ کا گھر کپڑے دے اسرائیل پہنچ گیا، فرشتے پہنچ گئے، تمہاری موت کا پیغام آ گیا. سلیمان پیغمبر ہے یار میں تو مسیح بڑھتا کیا مسیح تو بڑا وڈو انہیں نے کسی یہ ہوں مولا سارے نال نہیں تو رس پتہ بھی تو آپ اصل تو ٹائم دے پابند ہے جلے ٹائم کیوے بابے تو کھلا ہو سے تو بابا بیٹھا ہو سے اصل تو روچے گھیڑی مار کا جی اللہ کا حکم آ گیا اصل اللہ کے حکم دے پابند ہے اذا جادلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون جب ویلے موت دی گھڑی آوے دی ٹائم آوے دے اللہ اللہ نہ سکے تو ابو تے کر سکتے نہ سکے تو پچھو کر سکتے ہیں. دعا کرو سارے ساتھی ہر جمعہ تو انہیں نماز پڑھن بھائی اللہ کا صاحب ٹکٹ آ کرا پہنچی کے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس نصیب ایک آدمی آپ ماشاءاللہ سر کے مطابق چھکا ہے ہوگی اللہ کی طرف ٹکٹ مشہور ہمارے کا دعا کرو اللہ تعالیٰ کو جنت میں کو پہلے پتہ کرنا ہوں باہر کے جیسے میں کو جو پہنچی کے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس نصیب فرما. تو ہے میں جان کر موت آؤنی ہمارا موت نہیں چلتی پیغمبر سے بھی موت آئیے موت پورا کھلا کر مار کا موت آؤنی ہر بلد سے آؤنی ہے. اگر تو میرا موت یاد ہو تو سود نہ کھاتے لیکن موت یاد ہو کہیں غریب کا حق نہ کھاتے کہیں بھی زمین کی پلان نہ کھاتے کیسے کو موت جو بھول گئی ہے کیسے نہیں جب پیغمبر نہیں ہے نبی تو کون نہیں مارتا. سلیمان پیغمبر علیہ السلام رب نے فیصلہ کیا موت کا آخنا تھا پھر میں اللہ کا گھر کھڑا پیدا میں تو مسجد کرنا مسجد کا کو بڑا وڈے اس لیے لگے سی ایک کام میرے ہاتھ سے کہہ بھی ایک کام کے ہاتھ سے رس پتہ بھی تو ہوں رہا سارا معاملہ کہنے کے لیے ٹائم کیولے کھڑی ٹائم بچی کھڑے جلے ٹائم آنے اصل تری روح سے گھڑی ہے. سلیمان پیغمبر علیہ السلام اللہ قرآن بیان کیا بولا سبحان سلیمان پیغمبر کھڑے بیٹھا کوئی ٹائم کھڑے کیا آپ جناب نے اپنے محراب عبادت خان دروازے کھڑے عبادت خانے تک اٹھے کہ جناب نے سامنے ایڈو دیوار اور جواب محراب اے محراب یہ محراب میں آپ کھڑ گئے ایڈو دیوار کہ سوٹا ہاتھ سے تک سبحان یہ پیغمبر کھڑ گئے سوٹا ہاتھ سے تک کھڑے اللہ اللہ اٹھے موت آ گئی کھڑے نبی کھڑے کیا کھڑے موت آ گئی. اللہ اللہ رب کی تقدیر کو صدقے کی پورا سال تک نبی کھڑا ہے پورا سال تک نہ فرق ہے نہ آنکھ فرق ہے نہ وجود فرق ہے. اب وہ پیغمبر کا جسم اللہ محفوظ کر پیغمبر کا اکھی محفوظ پیغمبر کا وجود محفوظ بلکہ جی میں جیندے جاگدے پیغمبر کے جی خوشبو کے ہلے نکلتا یہ موت کے بعد خوشبو کے ہلے نکلتا مدد بڑی ہے جنات بڑی ہے اللہ اللہ جنات شریر کو جناب اللہ سارا کچھ کم کھڑے کرنے دیکھ سلیمان پیغمبر اپنی عبادت خاندر کھڑے اللہ اللہ پتہ نہ کہ یار شاید بھائی کی بات لمبی ٹھیک ہے اگے تو ہفتے خندے بعد آپ باہر نکل پمجن کوئی نہ کوئی گار کرنے کوئی لمبی بات اللہ کے سبے مشغول ٹھیک ہے جنات سارا کچھ کام کر رہ گیا پورا سبحان اللہ اللہ کا گھر دلے مکمل ٹھیک گیا تعمیر مکمل ٹھیک گئی قرآن بیان کی میں زیادہ کیا پیچھے کیا بیان کیا ہمارے کا قرآن بیان کی اللہ دابت الارض اللہ تعالیٰ سیوی کو حکم دیتا ہے کیڑا سوس ہر بھی قدرت سوس جناب نے جی کو آباد ہے دیما کا دیا ہے سیویا دے اللہ کی سیوی کو حکم دیتا ہے سیوی اور میں کر یہ جب سوچ رکھنا زمین پہ کہ کھاؤں تلوئی کو کھانا شروع کر دے اللہ ہے کہ پیغمبر کے پیری نہیں کر پڑتا لیکن پیغمبر کے پیری ماں پیغمبر کا وجود ہی ماں اللہ زمین کو خبردار کوئی چیز پیغمبر کے وجود کو نہیں کھا نہ کوئی کیڑا کا نہ کوڑا کھا سکتے اور جی سوچی نہ سوچی آسا نبی کا قرآن کر کے من ساتا جی سوچی دے سارے کھلا کیا یہ دیمک جناب نے کھا دے اور میں جب تو قرآن کے لے کر لکڑی کمزور تھے گے فلما خرت بینت الجن پیغمبر کھائے دیا اپنا پیغمبر قرآن فلما خرت نبی گر گیا اللہ نے نبی زمین پہ آ گیا فلما خرت بینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب اللہ کانوا یعلمون الغیب
اللہ اللہ بلے اگر جن پہ علم غیب ہوتا کدے ہی کوئی کام نہ کرے رہا اللہ اللہ معلوم کہ علم غیب کون ہے اللہ عالم الغیب کون ہے اللہ لوگ کہتے ہیں یہ میرے جن میں تابع جن جڑا کام مجھے مدرا کرا دے ساری بکواس ہے نیری بکواس ہے اور یاد رکھ اگر یہ جا بندہ عقید رکھے جو جن کو میں تیرا سارا رقم کرا دے اللہ جی کے اسلام دے اعتبار کے نہیں یہ خاتمہ ہی مان کے کرنا چاہیے رب دے سارا کر کے سارا کرے بار رب دے سارا پیرے دے سارا نہ کر اے جناب دکھائی بیٹھے چھریا دکھائی بیٹھے بھال سجی بیٹھے یہ فلاں یہ وغیرہ وغیرہ سب دھوکے بازی فراڈ بازی اسلام نال مذاق مارکا اور مسلمان خود تھی کی من کے اللہ دے کول جاتا نماز تسا نہیں پڑھتے مارکا نہ تیرا بیوہ نماز پڑھتے پیچھے جب پیرے کو نہ ملنا کہڑے باوے مرے تے کول ونجو باوے جٹ ونجو اسلام پر ختم تھی گئے اللہ اللہ سہارا کر صرف اللہ صاحب کے سامنے اشارہ کرنے مارکا اشارہ کرنے خیر جناب اللہ او قرضہ مل گیا لیکن او بندہ جناب اللہ بے دیوار ولا ہزار دینار پتہ ملے تے بھاوے نہ ملا اسی اللہ دامن دیتا پتہ ملے نہیں ملا او بے دیوار نبی سی فرمائے او 1000 دینار چاہ کے ولا جناب اللہ طور پہ جناب اللہ میری چرے میری چل کے ولا ہوں گھر میں بولش اٹھی ون کے چپ کر کے نال میں بیٹھے 1000 دینار مفت کی دے دی مطلب کیا ہے کہ اب 1000 دینار کا تو کر رہا کی دام نا اللہ صاحب نے کہا وہ بیٹھے اللہ سامنے چاہے اللہ نے میں گنیری چاہتا یہ ہزار میں نہیں گنتا اللہ سے میں گنیری چاہتا وہ کی میں اگر ای میں جناب اللہ میں کلام تھی آتری ظاہر کہ تو انیا ہے کہ دنیا تے کھڑ گئے پر ٹوٹی ہے چل گئی ہے میرے سامنے کھڑ گئے میں کہ دل دنیا تے جیون جنے میں پھٹ ہمارے بیچ میں رک کے لکھا ہوا اللہ اللہ اور 1000 دینار یہاں پیا فرمایا کفا باللہ شہیدا میں اللہ سامنے تے گاڑی آ گیا اللہ نے بلکہ میں موقع دیتا تیسری گال نے سوں بھی تیسرا کیڑا کم ہے جدھر جناب اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے بھی کھول دیں گے اللہ کو نکاح کریں گے دعا کرے نا اللہ پاک عمل تو فکتا فرماوے زندگی پاک ملاقات وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رحيم يا كريم وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمت يا أرحم الراحمين یا اللہ جو کچھ کلمہ پڑھے سے قرآن شریف پڑھے سے اللہ تو فضل حجت آقا دی ذات کو بھیج کے مرحوم مقبول بھائی اللہ جنوب کو ثواب پہنچا اللہ ان کی قبر کو روشن فرما اللہ جتنے بھی سارے جماعتی فوت ہو گئے اب کے اندر یا اللہ سارے یا اللہ قبر کو منور فرما یا اللہ خاص کر سارے شیخ حاج عبد الکریم اللہ سے ان کی قبر کو منور فرما اللہ تو مہربانی دے فیصلے فرما کرم فرما یا اللہ تو مہربانی دے فیصلے فرما اللہ سے ملک پاکستان کی حفاظت فرما ہر مسلمان کے جان مال عزت کی حفاظت فرما اللہ بے نمازی کو نماز کی توفیق عطا فرما بے حیاوے کو حیا نصیب فرما اللہ سب دین والا بڑا دین کا دائی بڑا دین وقت مبلغ بڑا دین وقت مجاہد بڑا اللہ سے گھرے کو قرآن کی تلاوت ڈال آواز سے شاداب فرما یا اللہ جو قرضدار قرضے دور فرما جو غریب غربت کو دور فرما اللہ اللہ سر کے برکت دے فیصلے فرما سارے گھر میں برکت دے فیصلے فرما یا اللہ سارے اٹھن بہن برکت دے فیصلے فرما میرا مولا کریمہ تو مہربانی فرما اللہ مسجد کو آباد فرما یہ لوگ آباد کیتے لوہرے کو آباد سے شاداب فرما یا اللہ سارے مسجد کی حفاظت فرما سارے دینی مدرسے کی حفاظت فرما یا اللہ ریوٹ تبلیغ کا مرکز اللہ کی حفاظت فرما ہر مین شریف ہے کی حفاظت فرما اللہ مسلمان کی حفاظت فرما علماء حق کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم یا اللہ صلاح خاتمہ ایمان سے فرما یا لجنہ موت قریب ہو سامنے روضہ حبیب ہو زبان سے کلمہ نصیب ہو لا الہ الا اللہ محمد